بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 خوش نصیب آدمی۔ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید میں بار بار اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حالت میں لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کے سامنے ننگے ہونے میں کیسی شرم آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت اپنی اپنی مصیبت میں اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہ ہوگی۔ سب کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی ہوگی۔ ہر شخص اپنے اعمال بد کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں چڑھا ہوا ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص سے 4 چیزوں کا سوال ہوگا۔ اول، عمر کس کام میں ختم کی؟ دوسرا، اور اللہ کے عطا کیے ہوئے جسم کو کس کام میں لگایا؟ تیسرا، دین کا جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ چوتھا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا یا نافرمانی کے کاموں میں اڑایا۔ پھر وہ دن ایسا پریشان کن ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ہر شخص کو اپنا ہی ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ اور بھی بکثرت آیات میں انسان کو اس دن کے مصائب کی طرف توجہ دلائی گئی تاکہ انسان اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے تیاریاں کرے اور دنیا میں ایسے اعمال اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خطا و قصور کو معاف فرمائے۔ جو لوگ تقوی و طہارت والی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں وہ قیامت میں سختی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص اکرام و عزیز کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ صحیحین کے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ پہلا، عادل بادشاہ، یعنی جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ دوسرا، وہ جوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، یعنی جوانی کا زمانہ جس میں شہوات نفسانیہ کا خوب غلبہ ہوتا ہے، انسان جسمانی صحت اور قوت سے پر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں نفس و شیطان کی اتباع کی بجائے اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نمازوں کو وقت مسنون میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں مخل نہ ہو۔ چوتھا، وہ 2 شخص جو اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں اس دھن میں ہوتے ہیں۔ ملاقات بھی اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدائی ہوتی ہے تب بھی اسی خیال میں ہوتے ہیں کہ دین کے کام کو انجام دیا جائے۔ پانچواں، وہ شخص جس کو کوئی حسین الجمیل عورت نے بدکاری کے واسطے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کی طرف رخ نہ کرے کہ میں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے موقع ہوتے ہوئے برائی سے بچتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جو اس طرح مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے
کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنے کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی انتہائی اخلاص کے ساتھ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ ساتواں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھر جائیں، تنہائی کی جگہ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی، عظمت اور ان کے انعامات اور احسانات کو یاد کرتا ہے، اور جنت اور جہنم کو یاد کر کے روتا ہے، یا ذکر تلاوت کے موقع پر روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ان اعمال کے علاوہ کچھ اعمال پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش الہی کے نیچے جگہ ملنے کی خوشخبری دی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ اعمال خیر کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں رسوائی سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔